وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کی تاریخ کو فاتح لکھتا ہے اور قومیں اسے یاد کرتی ہیں تاکہ اپنے غلطیوں کو جان سکے، پہچان سکے۔ دس از آشا سید، ہسٹری ڈپارٹمنٹ۔ آج میں جس جگہ موجود ہوں، جس مزار پہ موجود ہوں، اس مزار کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ جنگ لگی تھی، جہاں وہ کردار شہید ہوا تھا جس نے وہ نعرہ دے گیا تھا، اور ہمارے ذہنوں میں آج بھی وہ زندہ ہے، وہ کردار جسے ہم ہوش مومن شیری کے نام سے جانتے ہیں۔ کردار جس نے وہ نعرہ دیا جو آج بھی ہم بلند کرتے ہیں، مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں۔ جی میں بات کر رہی ہوں ہوش مومن شیری کی۔ تو کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، مزار کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس پرسنالٹی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب کا پہری رہیو کوسچن آئے ادا ہے ہوش مومن شیری کیر ہویا، کتھاں آیا؟ اگر سندھ کی تاریخ جو اصا جائزو وٹھوں شہید ہوش مومن شیری کے حوالے سے، تو ان کی ॼाण जेका सिर्फ़ु असांखे इशारनि मिले थी त हू केरु हो, किथां खां आयो, या किथां जो रहवासी हो, या हुनजा वालिदेन केरु आहे। अहिड़े क़िस्म जी का बि सिंधी तारीख़ में हुनजी मालूमात न आहे। फ़क़ति एतिरी ॼाण मिले थी त हू मीरनि जो हिकिड़ो ग़ुलाम हो, ऐं पोइ जेका सिंधी ऐं बलोचनि जी जेका अंग्रेज़ सरकार सां जेका जंग लॻे थी, उन में हू हिकिड़ो ज़ाहिर थी अचे थो ऐं हिकिड़ी वेड़ करे थो। तंहिंखां बाद में हितां जे माण्हुनि खे, सिंधी माण्हुनि खे, या सिंधी तारीख़ में उतां खां हू शामिल थिए थो। इन खां पहिरीं हू किथां जो हो, हुनजो कहिड़े क़बीले सां तालुक़ हो, या हुनजो वालिदेन जो, या हुननि जे रहण जी का बि अहिड़ी का ॼाण न आहे। اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں وہ معلومات، وہ انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ملتی، اور یہاں کے رہائش پذیر لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اتنی زیادہ معلومات نہیں ملتی، بس کچھ اشارے ہی ملتے ہیں کہ ہوش مومن شیری کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ وہ شیری قوم جو تھی وہ کہاں کی تھی؟ پرانے زمانے میں جو غلام تھے ان کو خریدا جاتا تھا، اور حکمران ان کو خرید کر کے اپنے اسٹیٹ میں لے آتے تھے۔ کچھ ایسے ہی باتیں ہم نے سنی ہیں، ہمیں معلومات ملتی ہے، کچھ اشارے ملتے ہیں۔ ہوش مومن شیری جو تھا، ان کے جو بڑے بزرگ تھے وہ میر فتح علی خان تالپور جو حیدرآباد کے حکمران تھے، ان کے ہاں حبشی غلام کی طرح رہتے تھے، خدمت گزار تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوش مومن شیری کا بھی کچھ ایسے ہی کردار تھا۔ ہوش مومن شیری کا یوم پیدائش کی بات کی جائے تو میر فتح علی خان تالپور کے ہاں جب بیٹا ہوا تھا، جب اس کا جنم ہوا تھا، تو جو یوم پیدائش تھی اس کی 1801، تو اس دوران ہوش مومن شیری کا بھی جنم ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہم عمر تھے، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے، دونوں ساتھ ہی ہوتے تھے، وہ دونوں ساتھ ہی جو ہے تربیت حاصل کی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوش مومن شیری جو تھے ان کی بھی یوم پیدائش 1801 ہے، کچھ سورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہوش مومن شیری ایک ذہین اور بہادر شخص تھے، جس طرح سے اس نے اپنا کردار ادا کیا اپنی وطن کی خاطر، جو اپنی جان کا نذرانہ دے کے وہ ثابت رہے اور وہ ایک مثال بن گئے تھے۔ ان کی تربیت جب ہوئی تھی تو میر فتح علی خان تالپور نے اپنے بیٹے کی تربیت کے ساتھ ہی ان کی تربیت کی تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں جب حکمران جو تھے وہ اپنے اولاد کی طرح ہی غلاموں کی اولاد کی بھی پرورش کرتے تھے، تو ہوش مومن شیری کی بھی پرورش اس طرح سے ہوئی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے تھے تو اس کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا، اور وہ ایک کمانڈر کی حیثیت میں جو تھا ظاہر ہوا تھا، جنرل کی حیثیت میں، اور وہ ایک بہادر اور ذہین تھا، انسان تھا۔ ہوش مومن شیری کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ڈبی کے جنگ میں ہوئی تھی۔ ڈبی کا جو میدان تھا، جس میدان میں آج میں کھڑی ہوں، اس میدان میں اس کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی میدان میں اس نے وہ جو تھا نعرہ دیا تھا، مرسوں مرسوں سندھ نہ ریسوں۔ تو ہوش مومن شیری کو ہوشو شیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، اهو بि چيو ويندو آهي ته انگريزن هن کي دفنايو هو ہوش مومن شيري کي جڏهن هو شهيد ٿيا هئا ته ईअं थियो न आहे। सिंधी तारीख़ में अगरि असां ॾिसूं न जेके ॿियूं जंगूं अंग्रेज़ सरकार सां लॻियूं, जीअं सूर्या बादशाह आहे, रूपलो कोहली आहे, त उन खे कॾहिं बि अंग्रेज़ सरकार वॾे एज़ाज़नि सां न आहे दफ़नायो। हुननि जे लाशनि खे गुम कयो वियो, का बि हुननि जे पोयां का अहिड़ो वाक़ियात न छॾी वई जंहिंसां सिंधी माण्हुनि खे का हुननि जी तारीख़ जी ख़बर पए या हुननि जा निशान मिली सघनि। सो असां नथा सम्झूं त पोइ अंग्रेज़ पंहिंजे दुश्मन खे एॾी वॾी इज़त ऐं एतिराम सां दफ़नायो हुजे। ہوش مومن شیری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہوش مومن شیری کو انگریزوں نے بڑے اعزاز عزت کے ساتھ دفنایا تھا پکا قلعہ میں۔ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ان میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن ڈیٹیل میں ہمیں نہیں ملتی۔
कुछ रहायश पजीर लोग थे यहाँ, उनसे भी यही सवाल किया, उन लोगों ने भी यही जवाब दिया कि तारीख में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि अंग्रेज़ों ने जो है बड़े इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ जो है होशंग मंशीदी को दफनाया था और पक्का किला में दफनाया था। ऐसी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सबसे पहले तो अंग्रेज़ जो थे हमारे दुश्मन थे। इससे पहले बहुत सारे किरदार आए थे, सूर्या बादशाह थे, उनकी लाशों को गायब कर दिया गया था, तो कैसे हो सकता है कि होशंग मंशीदी को जो है इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ पक्का किला में दफनाया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ बुक्स में विलियम नेपियर की कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में जो है बहुत सारा एक इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ जो बात की गई है होशंग मंशीदी कमरानी के बारे में कि जो है एक शुजाअत और बहादुरी की एक अलामत थे। लेकिन जब उसको दफनाया गया था तब ये मज़ार नहीं था। मज़ार तो बाद में बना था जब मिनिस्ट्री ऑफ द सिंध और टूरिज्म ऑफ सिंध ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इससे पहले ये एक रूम था और जगह यही है जहाँ जंग लगी थी, दुबे की जंग लगी थी। जैसा कि अदा ने बताया कि होशंग मंशीदी कौन थे, कहाँ से आए थे और किस तरह से सिंध के लिए अपनी जान का नजराना दे के वो नारा दिया जो आज भी हम बुलंद करते हैं, मरसूं मरसूं सिंध न रेसूं। जैसे कि होशंग मंशीदी की जो लेगेसी थी वो एक मुज़ाहिमत और बहादुरी की अलामत है। मैं हूँ आयशा सैयद, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।